پہلی وحی اللہ کے نبی علیہ السلام پہ کون سی نازل ہوئی؟ اب متن میں کلیش کو سمجھے، متن کے کلیش کو سمجھے. سب سے پہلے وحی کون سی نازل ہوئی؟ بخاری میں حدیث ہے، بخاری کے شروع میں ہی بخاری کھولیں گے تو پہلی دوسری تیسری یہی حدیث ہے کہ غار حرا والا پورا واقعہ ذکر ہے، اور اس میں یہ حدیث آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تشریف لے جاتے، پھر جبریل، حدیث نمبر 3 ہے، پھر فرشتے آئے، فرشتے نے آ کر کے اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ سورت پڑھی، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پڑھا. اور مشہور ہے آج کل آپ سب میں مشہور ہے کہ پہلی وحی جو اللہ کے نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے. یہ حدیث امام بخاری لے کر آئے ہیں، سند اس کی ٹھیک ہے، حدیث کو ہم کہتے ہیں سند کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے. لیکن اسی بخاری میں ایک اور حدیث ہے، رکیں غور سے سنیں. حدیث یہ کہ ایک شخص حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا، اور صحابی حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس جا کر کہتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلی وحی اللہ کے نبی علیہ السلام پر اقرا نازل ہوئی. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں غلط کہتے ہیں، جو کہتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام پر پہلی وحی یہ نازل ہوئی ہے وہ غلط کہتا ہے. یہ بات میں نے خود براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ پر سب سے پہلی وحی کون سی نازل ہوئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جواب ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر، یہ سورۃ ہم پہ سب سے پہلے نازل ہوئی. اب یہ حدیث امام بخاری لے کر آئے، حدیث کا نمبر بھی نوٹ کرو 4922، کھول کے دیکھیں. حدیث کے لفظ ہیں، حضرت جابر سے پوچھا گیا سب سے پہلی وحی کون سی تھی؟ اقرا. لوگ کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ حضرت جابر کہتے ہیں غلط کہتے ہیں. میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خود سنا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اقرا سب سے پہلے آیت ہم پر نازل نہیں ہوئی تھی، یا ایھا المدثر نازل ہوئی تھی. اب یہ دو حدیثیں ہیں، دونوں کی سند ٹھیک ہے. ایک حدیث کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ ہے وہ سب سے پہلی وحی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. دوسری حدیث کہہ رہی ہے جو کہتا ہے اقرا سب سے پہلے نازل ہوئی وہ غلط کہہ رہا ہے. سورہ مدثر یہ ہے وہ سورہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی. یہ دونوں حدیث سند کے اندر ٹھیک ہے، لیکن اس کے متن کو دیکھیں، اس میں اضطراب ہے، متن میں کلیش ہے. کلیش کا کیا مطلب ہوا کہ ایک حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی اقرا نازل ہوئی، دوسری روایت کہہ رہی ہے جو یہ کہتا ہے اقرا نازل ہوئی وہ غلط. یا ایھا المدثر سورہ سب سے پہلے نازل ہوئی. اب میرا آپ سے سوال ہے، آپ نے جواب دینا ہے. آپ سے میں پوچھتا ہوں سب سے پہلی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سے نازل ہوئی؟ آپ بولیں اقرا تو میں بولوں صحیح حدیث تو کہہ رہی ہے یا ایھا المدثر. اگر آپ مجھے بولے یا ایھا المدثر میں آپ کو بولوں صحیح روایت تو کہہ رہی ہے اقرا. دونوں صحیح روایتوں کے متن کے اندر کلیش ہے. اس لیے کئی محققین گزرے جنہوں نے کہا اس بحث کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے کہ پہلی سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سی نازل ہوئی، اور کئی علماء نے تعویلیں کی ہیں. انہوں نے کہا ممکن ہے جابر کی مراد کوئی اور. ممکنات کی بحثیں ہیں، متن کو کوئی نہیں حل کر پائے گا، اس لیے کہ متن کے اندر کلیش ہے. اور جس وقت متن کے اندر کلیش ہو جائے وہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت بات نہیں سمجھی جاتی، اس پہ خاموش ہو جاتے ہیں. قطعی اور جزمی نسبت نہیں کی جاتی اللہ کے نبی علیہ السلام کی جانب کہ بالکل اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے ہی فرمایا تھا. اگر اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ اقرا سب سے پہلے نازل ہوئی تو یہ بات جھوٹی ہوگی کہ سب سے پہلے یا ایھا المدثر نازل ہوئی. اگر کوئی بولے یا ایھا المدثر نازل ہوئی یہ اللہ کے نبی کی بات ہے تو یہ بھی صحیح سند کے ساتھ آئی ہے کہ اقرا سب سے پہلے نازل ہوئی. آپ دونوں میں سے ایک بات کو اللہ کے نبی کی طرف سچ مانو گے، ایک کو جھوٹ بول دو گے. اس لیے ایسی جو روایتیں ہوتی ہیں جس کے متن کے اندر اضطراب کی کیفیت پیدا ہو جائے، ایسی روایتوں کو کہتے ہیں سند میں یہ روایتیں صحیح ہیں، متن میں اضطراب ہے. اس اضطراب کی وجہ سے کسی بھی ایک روایت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہیں کرنی چاہیے، کنفرم، قطعی، جزمی.